السلام علیکم دوستو، اس وقت پاکستان اور افغانستان کے درمیان جاری جھڑپوں اور کشیدگی کی سب سے بڑی قیمت پاکستان میں مقیم یا لاکھوں افغان مہاجرین کو چکانی پڑ رہی ہے۔ ویسے تو افغان مہاجرین کو ان کو نکالنے کا فیصلہ 2023 میں کیا گیا تھا اور مختلف مرحلے میں ان کو نکالا جا رہا تھا پورے پاکستان سے، جہاں بھی رہتے مہاجرین۔ لیکن جو پچھلے ہفتے جس طریقے سے دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی بڑھی، اس کے بعد پاکستان بھر میں افغان مہاجرین کو نکالنے کا سلسلہ وہ شدت اختیار کر گیا ہے۔ اس وقت پاکستان بھر میں جو صورتحال ہے، اس میں سندھ میں جو ہے افغان مہاجرین کو کسی حد تک جو ہے وہ نرمی برتی جا رہی تھی، لیکن اب 2 دن سے نظر آ رہا ہے کہ وہ جو سندھ پولیس ہے اور سندھ میں جو قانون نافذ کرنے والے ادارے، ان کی طرف سے بھی جو ہے اب سخت رویہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ اور خاص طور پہ ایک افسوسناک صورتحال کل اس وقت بنی جب یہاں جو ہے وہ سندھ سے وابستہ سندھی یہاں کے جو ہے وہ بڑی تعداد میں آئے اور انہوں نے جو ہے باقاعدہ افغان بستی میں جو ہے جو لوگ نکلے تھے یا جو نکل رہے تھے کریک ڈاؤن کے بعد، ان کے گھروں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا، ان کے جو ہے گھروں کے اوپر اپنے نام لکھنے شروع کر دیے اور باقاعدہ ایک دوسرے کو پیغامات، ویڈیو پیغامات دیے جانے لگے کہ آ جائیں اور اپنا گھر سنبھالیں، گھر پہ یہاں پر مطلب جو گھر خالی ہو رہے ہیں ان گھروں پر جو ہے قبضہ کرنے کے لیے باقاعدہ مہم چلائی گئی، درجنوں افراد پہنچ گئے اور اس میں افسوسناک پہلو یہ ہے کہ کئی کالے کوٹ والے بھی نظر آئے جو باقاعدہ منظم انداز میں پورے افغان بستی پر قبضہ کرنے لگے۔ اور جس کے بعد جو ہے جو افغان بستی میں جو کچھ رہ گئے تھے ان میں بھی ایک بڑا خوف و ہراس پھیلا، اور کیونکہ جو ہے تقریباً جو ہمارے پاس اطلاعات ہے، افغان بستی میں تقریباً 15,000 فیملیز جو ہے وہاں پر آباد تھے، 15,000 خاندان وہاں آباد تھے پچھلے تقریباً 40 سال سے، اور اس میں اچھے خاصے نکل چکے ہیں اور اس میں کوئی 1,000 کے قریب خاندان ابھی بھی جو ہے افغان بستی میں کل تک ہمارے پاس جو اطلاعات تھی 1,000 فیملیز موجود تھی۔ لیکن جب یہ اس طریقے سے باقاعدہ بڑے بڑے گروپس اور اس طرح قبضہ مافیا کے لوگ پہنچے اور انہوں نے جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ چاکنگ شروع کی، انہوں نے جو ہے گھروں پہ قبضے شروع کیے، تو وہاں جو لوگ موجود تھے یعنی جو مہاجرین رہ گئے تھے ان کے اندر جو ہے بڑی خوف و ہراس پھیلا، اور وہ جو ہے پوری رات جو ہے انہوں نے جاگ کر گزاری، خواتین بچے وہ سارے جو ہے وہ پریشان ہو گئے۔ یہ تو اچھا ہوا کہ پھر جو ہے کچھ قانون نافذ کرنے والے ادارے خاص طور پہ رینجر اور پولیس کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پہنچے، انہوں نے جو ہے وہ قبضہ مافیوں کو جو ہے نکالا، اور وہاں پر جو ہے وہ باقاعدہ اب جو ہے ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دی ہے جس کے مطابق افغان بستی جو ہے جو خالی ہوگی وہ جو ہے MDA کی ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی ملکیت ہوگی، یعنی وہ سرکاری زمین ہے جس پر کوئی قبضہ نہیں کر سکتا، اور جو مہاجرین جو ہے وہ نکل رہے ہیں وہ جو ہے ان کے گھروں کو مسمار کیا جا رہا ہے، یعنی افغان بستی جو ہے مکمل طور پہ مسمار کر کے اس زمین کو جو ہے سرکاری جو ملکیت ہے اس کو MDA جو ہے وہ ٹیک اوور کر لے گی۔ تو یہ 40 سال سے آباد افغان بستی جو ہے آج وہ ختم ہو رہی ہے، ہمارے آنکھوں کے سامنے جو ہے یہ مسمار ہو جائے گی، اور کل پرسوں اگر آپ جائیں گے تو آپ کو وہاں ایک میدان نظر آئے گا۔ دوسری طرف جو ہے وہ کوئٹہ سے ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ کوئٹہ میں جو ہزارہ برادری تھی جن کے ساتھ جو ہے پچھلے جب بھی آپریشن ہوئے، کریک ڈاؤن ہوئے، اس میں ان کو کسی حد تک جو ہے وہ ریلیف دیا جا رہا تھا، لیکن اب جو ہے باقاعدہ ان کو بھی پیغامات دیے جا رہے ہیں، باقاعدہ پولیس لاؤڈ سپیکر کے ذریعے سے ان کو بھی جو ہے نکلنے کا باقاعدہ الٹیمیٹم دے رہے ہیں۔ اسی طرح جب کوئٹہ یا باقی جو ہے چمن کے آس پاس یا جو بھی افغان بستیاں جو افغان آبادی ہیں افغان مہاجرین کی، ان کو جو ہے باقاعدہ اب جو ہے وہ جبری طور پر یا جو ہے جو بڑی سختی کے ساتھ ان کو جو ہے نکلنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ تو وہاں بھی جو ہے ایک بلوچستان میں بھی ہمیں یہ چیز جو ہے وہ اب مزید تیزی کے ساتھ وہاں تیزی نظر آ رہی ہے۔ پنجاب میں آلریڈی جو ہے پنجاب اچھی خاصی سختی کر چکا ہے، اور پنجاب میں اب افغان مہاجرین نہیں ہے، پنجاب سے نکل چکے ہیں۔ اسلام آباد سے بھی جو ہے جو بہت سارے افغان مہاجرین وہ تھے جو کہیں کسی بار جرمنی، امریکہ یا کسی اور ملک کے ویزا کے انتظار میں تھے، وہ بھی اسلام آباد خالی کر کے جو ہے وہ پشاور جا چکے ہیں۔ جہاں تک خیبر پختونخوا کا تعلق ہے، وہاں جو ہے وہ ان کو کافی حد تک باقی صوبوں کے مقابلے میں ان کو رعایت دی جا رہی تھی اور اب بھی دی جا رہی ہے، لیکن جو ہے وہ پھر بھی جو ہے یعنی جیسے اب خیبر پختونخوا حکومت نے وہاں 10 کے قریب جو افغان بستیاں ہیں، جو افغان کیمپ تھے،
جن کو سرکاری طور پر افغان کیمپ کی حیثیت حاصل تھی، وہ نوٹیفیکیشن کر کے 10 افغان کیمپ کی جو ہے وہ ختم کر دیے، تو افغان کیمپ جو ہے وہ ختم کر دیے گئے، اور باقی بھی جو ہے اگر ان کے ساتھ سختی نہیں برتی جا رہی تو ساتھ میں ان کو کوئی ریلیف بھی نہیں دیا جا رہا۔ اس کی وجہ سے خیبر پختونخوا سے بھی جو ہے وہ مختلف جگہوں سے افغان مہاجرین تیزی سے جو ہے اب وہ جانا شروع ہو گئے ہیں۔ اور بارڈر کی اگر بات کریں تو یا چمن بارڈر پر، اور کیونکہ کشیدگی تھی کئی بارڈر سے جو ہے وہ آنا آمد و رفت بند ہو گئی تھی، تو یہاں سے جو مہاجرین وہ جا رہے تھے وہ بارڈر ایریا میں جو ہے وہ ان کو روکا گیا تھا، اور وہ وہاں جو ہے یہاں سے نکل کر وہاں پریشانی میں بے سر و سامانی کی اور بچوں کے ساتھ جو ہے وہ وہاں بیٹھے رہے۔ لیکن کل جو ہے وہ ہمارے پاس اطلاعات آئی تھی کہ یہ چمن بارڈر جو ہے وہ صرف اور صرف افغان مہاجرین کے لیے کھولا گیا تھا، باقی تجارتی سامان یا جو عام لوگوں کے آمد و رفت ہے وہ مکمل طور پہ ابھی بھی بند ہے، صرف افغان مہاجرین کے لیے جو ہے وہ بارڈر کھولا جا رہا ہے۔ تو ایک تو جو ہے یہ بڑے یعنی جو ایک سلسلہ تھا افغان مہاجرین کو پاکستان سے نکالنے کا، اس میں جو ہے اب وہ باقاعدہ جو ہے وہ آخری فائنل جو ہے اس میں داخل ہو گیا۔ اگر ان کو حکومت کی طرف سے کچھ چند مہینے اگر کوئی سہولت مل بھی سکتی تھی، اب وہ افغان اور پاکستان کے درمیان جو کشیدگی ہے اس کی وجہ سے یہ سارے دروازے، یہ سارے ریلیف اور یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہے۔ جو لوگ سمجھتے تھے کہ 2-4 مہینے بیٹھ کر جو ہے تھوڑا سا مزید ٹائم لے لیں گے، یعنی اگر کسی کے کاروبار تھے ان کو کاروبار ختم کرنے میں ان کو ٹائم چاہیے تھا، کسی کو یہ تھا کہ کسی پر ادھار ہے وہ ادھار کی ریکوری ہو جائے تو میں پھر نکلوں، کہیں کسی کے پاس کوئی سامان تھا، کوئی دکان کوئی گھر کہ اس کو بیچ کے نکلوں، کچھ ٹائم لے لوں، یا یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال تھا کہ اگر 2-3 مہینے ہم یہاں گزار لیں اور یہ جو افغانستان میں سخت سردی ہوتی ہے وہ سردی سے ہم کسی طریقے سے بچ جائیں، تو وہ یہ بھی ان کے ذہن میں تھا۔ لیکن اب جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اب ان کے سارے پروگرامات، سارے پلاننگ، یہ سارے جو ہے وہ ختم ہو گئے۔ اب ایک ہی جو ہے وہ یعنی جس کا دل کرے یا جس کے دل نہیں کر رہا، وہ ہر صورت میں جو ہے اس وقت ایک ہی آپشن ہے کہ ان کو پاکستان سے جانا ہے۔ وہ مہنگے بسوں کے ذریعے سے بھی جا رہے ہیں، وہ اپنا گھر بار جو ہے وہ سامان چھوڑ کر بھی جا رہے ہیں، ان کے اگر کسی کے ساتھ مالی معاملات تھے وہ بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اور اس دوران سب سے جو ایک افسوسناک صورتحال یہ نظر آ رہی ہے کہ بہت سارے جو ہے اس دوران رشتہ داریاں ہوئی ہے، کئی پر جو ہے وہ افغانی لڑکی جو ہے ان کی شادی یہاں پاکستانی کے ساتھ ہوئی ہے، کہیں پر جو ہے وہ افغان لڑکے کے ساتھ جو ہے پاکستانی کی شادی ہوئی ہے۔ وہ جو ہے اس طریقے سے جو ہے وہ باقاعدہ خاندان ٹوٹ رہے ہیں، گھر ٹوٹ رہے ہیں، اور کئی جگہوں پر بڑے جذباتی مناظر بھی آ رہے ہیں۔ لیکن ان سب واقعات جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں اس میں جو دو چیزیں جو ہے نا جو انسانی بنیادوں پر دیکھنے والی ہیں، جس میں جو ہے ہمیں بڑا یعنی اگر بطور انسان جو بھی اس کو دیکھتا ہے تو اسے افسوس ہوتا ہے۔ ایک جو افغان بستی میں ہوا کہ مطلب وہ لوگ جا رہے ہیں اور ان کے نکلنے سے پہلے یا جو لوگ نکلے ان کے گھروں پر قبضہ کر کے آپ ان کے گھروں پہ اوپر جو ہے سندھ بستی لکھ رہے ہو۔ پورا سندھ آپ کا ہے، سندھ بستی لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر کچھ عرصے بعد آپ آ جاتے، کچھ جو ہے وہ ان کو جاتے جاتے اگر آپ صحیح طریقے سے رخصت کرتے تو آپ کو کیا جاتا؟ اب وہ کیا جذبات اور کس قسم کی یادیں یہاں سے جا رہے ہیں؟ 40,000 آپ 40 سال تک آپ نے مہمان نوازی کی اور آخری وقت میں آپ اس طرح رخصت کر رہے ہیں کہ ان کے گھروں کے اوپر قبضہ کر رہے ہو۔ وہ ابھی اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ان کے اوپر گھر کے اوپر اپنے نام لکھ رہے ہو، آپ قبضہ کرنے کے لیے پہنچ گئے ہو۔ یہ مطلب شاید افغانی قوم جو ہے جو لوگ یہاں سے جا رہے ہیں جنہوں نے پاکستان سے بڑی اچھی یادیں ہوں گی، بڑا جو ہے یہاں کے ہم نے بڑی اچھائیاں ان کے ساتھ کیے، وہ آپ کے چند جو اس طرح کی حرکتیں ہیں اس کی وجہ سے ان کے دماغوں میں ہمیشہ رہیں گے، وہ ہمیشہ جن لوگوں نے بھی یہ حرکت کی ان کے ساتھ نفرت کریں گے۔ ایک بات دوسری بات یہ کہ پاک افغان کشیدگی یہ دو ملکوں کے درمیان سفارتی یا جو بھی پالیسی کی جنگ ہے، لیکن یہ دو ملکوں کی پالیسی، دو ملکوں کے درمیان جنگ وہ اس طرح انسانوں پر یہاں کے جو ہے افغان مہاجرین جو جا رہے ہیں وہ ان پر جو ہے اثر انداز نہیں ہونے چاہیے۔ یہ ہم نے ایران میں بھی دیکھا تھا کہ ایران نے جو ہے وہ ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح نکالا تھا، اور جب وہ اسرائیل کے بعد جو ہے وہ کچھ اطلاعات تھی کہ کچھ ایرانی شاید ان کے لیے جاسوسی کر رہے تھے، تو اس کے بعد جو ہے ایرانیوں نے نہ ان کو رات دے گا نہ دن دے گا، ان کو بھیڑ بکروں کی طرح جہاں ملے ان کو پکڑ کر انہوں نے گاڑیوں میں بیچنے شروع کر دیے تھے۔
اب اگر پاکستانی بھی یہ غلطی کریں گے تو یہ اس کے جو ہے وہ آگے لانگ ٹرم جو ہے وہ بہت غلط اثرات آئیں گے، اور ہمارے انسانیت پر جو ہے یہ بھی ایک دبا ہوگا کہ بطور انسان ہمیں جو ہے بہرحال کسی انسان کے کمزور پوزیشن کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ آج اگر وہ کمزور حالت میں ہے، وہ اگر مہاجر ہیں، وہ اگر جا رہے ہیں، وہ اگر بے یارو مددگار جا رہے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے جتنی ہمدردی ہو سکتی ہے، جتنی کوآپریشن ہو سکتی ہے، جتنی مدد ہو سکتی ہے، ایک اچھے اخلاق کے ساتھ ہی آپ رخصت کرتے ہیں تو میرے خیال میں یہ بھی بہت ہو جائے گا۔ یہ رویہ جو ہے یہ بالکل ناقابل برداشت ہے، اور یہ صدیاں تاریخ جو ہے یہ ان کو ہمیشہ یاد رکھتی ہے۔ تو ہمیں ان سب چیزوں سے جو ہے ان کا خیال رکھ کے جو ہے اگر وہ جا رہے ہیں تو اچھے طریقے سے ان کو رخصت کرنا چاہیے۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔